الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، قابل قدر، قابل صد احترام نوجوانوں، ساتھیوں، اس کائنات میں سب سے اعلیٰ مخلوق اللہ رب العزت نے اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ انسان ہے۔ انسانوں میں سب سے اعلیٰ مقام، مرتبہ، رفعت، بلندی، شان اور شوکت اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرمائی، اور انبیاء میں سے خالق کائنات نے سب سے بلند مقام اور مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو عطا فرمایا۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے، اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقام اور مرتبہ اللہ کی عطا ہے، اور اللہ جس کو مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے اس کے لیے اس کو پھر تیار بھی کرتا ہے۔ ایویں ہی کسی کو مقام نہیں مل جاتا۔ کوئی بھی مقام حاصل کرنے کے لیے یا تو وہ مقام وہبی ہوتا ہے یا وہ مقام کسبی ہوتا ہے، یا اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے یا اللہ کی عطا کے ساتھ بندے کی اپنی محنت ہوتی ہے، پھر اللہ بندے کو مقام عطا فرماتا ہے، عزت، رفعت، بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو نبوت یہ وہبی شان اور شوکت ہے، یہ اللہ کی عطا کرتا ہے۔ اس میں بندے کو محنت تو نہیں کرنا پڑتی، اللہ چن لیتا ہے، لیکن اللہ اس کے لیے بندے کو تیار کرتا ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم ان وہبی عطا شدہ انسانوں میں سب سے بلند پایا مقام والے نبی رسول ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں سب سے بلند مقام عطا فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی انتہائی بے عیب، انتہائی پاکیزہ زندگی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے لیے اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے نعمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان، فضل اور کرم ہے ہمارے لیے کہ ہمارے لیے اللہ نے حضرت محمد کریم کو چنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر، انہی میں سے انہی کی
قسم میں سے، انہی کی سپیسیز میں سے، انہی کی نو میں سے اللہ نے انہی جانوں میں سے ایک نبی کو چنا، جو نبی کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کو پڑھتا ہے، ویزکیہم، اللہ کی آیات پڑھ کے پاک کرتا ہے ان کو، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت، اللہ کا کلام قرآن اور دانائی سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہ سب کچھ جو ملا ہے نا، یہ اس سے پہلے، ملنے سے پہلے تم سارے گمراہ تھے۔ یہ اللہ کی عطا ہے کہ اللہ نے تمہیں نبی دیا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کی ساری زندگی، نبوت کے بعد والی زندگی تو ہے ہی ہے، نبوت سے پہلی زندگی بھی بڑی کمال کی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلسے ہوتے ہیں اور عموماً اللہ کے رسول کی نبوی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے۔ نبوت سے پہلے کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی کیا ہی کمال ہے۔ جو بندہ اللہ کے رسول کی زندگی کو فالو کر لے، اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لے، اللہ کی قسم وہ بندہ زندگی میں کبھی رسوا نہیں ہو سکتا، کبھی زندگی میں کسی بھی معاملے میں گھاٹے میں نہیں جا سکتا، یہ طے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، مسلمانوں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد کریم کی زندگی کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے۔ اب محمد کریم کی زندگی نبوت کے بعد والی ہی نہیں، نبوت سے پہلی زندگی بھی اسوہ ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ ماں خدیجہ نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ماں خدیجہ بتاتی ہیں کہ ابتداء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتے ہیں۔ کیا آتے؟ خواب۔ رات کو خواب دیکھتے، دن کو وہ خواب بیان فرماتے، جیسے جیسے بیان فرماتے ویسے ویسے ہو جاتا۔ اس سے کیا بات سمجھ آئی؟ کہ جن لوگوں نے دنیا میں بڑا کام کرنا ہو وہ خواب بھی بڑے بڑے دیکھتے ہیں۔ پھر اب جب خواب آنا مسلسل شروع ہوئے، آتے گئے بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جانا شروع ہو گیا اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور ماں خدیجہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر کھانا بنوا لیتے مجھ سے، کئی دن گھر واپس نہیں آتے تھے، کتنے دن، رات بھی دن بھی گھر ہی نہیں آتے تھے، کھانا بنوا کے لے جاتے، جتنے دن کھانا ختم جب تک نہ ہوتا گھر ہی نہیں آتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے۔ کیوں؟ سچے خوابوں کا مکمل ہونا۔ اور ماں خدیجہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول جب اگلے دن خواب رات کو دیکھا ہوا بیان کرتے، وہ ایسے پورا ہو جاتا اور ایسے لوگوں کو نظر آ جاتا جیسے چاند، وہ دن کو سورج نظر آتا ہے اور رات کو چاند نظر آتا ہے، بالکل بیانی من و عن، جس طرح اللہ کے رسول بیان فرماتے ویسے ہی ہو جاتا۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے غار حرا میں جا کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ اب اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ جب زندگی میں کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں، خوشیاں اور خوشحالیاں ملنا شروع ہو جائیں، تو پھر کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی عبادت میں مزید اپنے آپ کو مگن کر لیں۔ آج ہماری طرح نہیں، خوشی ہے تو ہم دنیا کا وہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں گند کا کہ الحفیظ والامان، ڈانس ہوتے ہیں، گانے بجتے ہیں، خسرے ناچے جاتے ہیں، کنجریاں نچوائی جاتی ہیں، ڈھول جناب بجایا جاتا ہے، فضول خرچیاں شہانے بجائے جاتے ہیں۔ جب کبھی خوشی ہو، جب کبھی کوئی کامیابی ہو، اللہ سے دور ہوتے ہیں آج مسلمان۔ چاہیے یہ تھا محمد رسول اللہ کی سنت اور سیرت کیا، جب کوئی کامیابی ملے تو اللہ کی طرف پلٹے۔ یہاں اللہ کے رسول کے خواب سچے ہو رہے ہیں،
خوابوں کا سچا ہونا ایک کامیابی ہے، اور اس کے شکرانے کے لیے رسول اللہ غار حرا میں جاتے ہیں اور کئی دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ماں خدیجہ فرماتی ہیں ایک دن رسول اللہ گھبرائے ہوئے آئے، گھر جب تشریف لائے تو گھبرائے ہوئے آئے اور آ کر مجھے کہا زملونی لخشیت علی نفسی، مجھے چادر دو، آج مجھے کچھ ڈر لگ رہا ہے، اپنے نفس پر مجھے کچھ بوجھ محسوس ہو رہا ہے، میں لیٹنا چاہتا ہوں۔ ماں خدیجہ کہتی ہیں میں نے چادر دی، اللہ کے رسول لیٹ گئے، کچھ دیر بعد جب اٹھے تو میں نے پوچھا جی ہوا کیا ہے میرے سرتاج، مسئلہ کیا بنے، آپ آج اتنے گھبرائے ہوئے گھر آئے ہیں، اتنے پریشان گھر آئے ہیں؟ تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں خدیجہ آج میرے ساتھ بڑا ہی عجیب واقعہ ہوا ہے۔ آج جب میں عبادت کر رہا تھا، اللہ کے سامنے سر سجود تھا، اللہ کی عبادت میں مگن تھا، تو میرے پاس ایک فرشتہ آیا، جبرائیل نام ہے اس کا، جو پہلے میرے پاس کبھی نہیں آیا، اور اس نے مجھے آ کر کہا اقرا، تو میں اس کو دیکھنے لگا، میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے یہ، اقرا، تو میں نے اسے کہا مجھے تو نہیں پڑھنا آتا، کیا مانا اس کا اقرا، پڑھ۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، مجھے نہیں پڑھنا آتا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے مجھے دوسری دفعہ پھر کہا اقرا، پڑھ۔ میں نے دوسری دفعہ پھر کہا ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا پڑھنا؟ یہاں ایک نکتہ سمجھنے والا ہے، بڑا کمال کا نکتہ۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ مقام انسانوں میں اگر اللہ رب العزت نے کسی کو عطا کیا ہے تو وہ استاد کو عطا کیا ہے۔ کس کو؟ استاد کو۔ استاد سے بلند مقام کسی کا نہیں، اللہ کی قسم۔ کوئی بندہ بادشاہ بھی بن جائے وہ بھی کسی نہ کسی کا شاگرد ہوتا ہے۔ استاد کو روحانی باپ کہا گیا ہے۔ استاد سے اوپر کسی کا درجہ، وہ کہتے ہیں نا کہ استاد بے شک خود کچھ نہ ہو لیکن اپنے طلبہ کو، اسٹوڈنٹس کو، شاگردوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ استاد اچھا ہو تربیت اچھی ہوتی ہے، تربیت اچھی ہو انسانیت بنتی ہے، انسانیت اچھی بن جائے تو معاشرہ اچھا بنتا ہے، جب معاشرہ اچھا بن جاتا ہے تو عزتیں ملتی ہیں۔ اب اللہ کے رسول کسی کے پاس پڑھے ہی نہیں، اگر کسی کے پاس کچھ پڑھ لیتے تو اس کے ہو جاتے اسٹوڈنٹ، کیا ہو جاتے؟ شاگرد، طالب علم کسی استاد کے، اور پھر اس استاد کا رسول سے درجہ ہو جاتا زیادہ۔ اس لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کے کسی کو استاد نہیں بنایا۔ اصل نکتہ یہ ہے کہ اگر محمد رسول اللہ کسی سے کچھ پڑھ لیتے، کسی سے کچھ سیکھ لیتے، اس کا مقام رسول اللہ سے زیادہ ہو جاتا۔ اور رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے، میں سب سے بڑا استاد ہوں، مجھ سے بڑا کوئی استاد نہیں ہے۔ اللہ نے خود پڑھایا ہے اپنے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب چونکہ دنیا میں کسی استاد سے پڑھے نہیں تھے، جب جبرائیل کہہ رہا ہے اقرا، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں تیسری دفعہ جبرائیل امین نے مجھے اپنے دونوں بازوؤں میں لیا، جس طرح دوست کو جفا ڈالتا ہے تو بازو میں لے کر ذرا دبا کر مجھے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ قلم کی پہلی 5 آیتیں پڑھ دی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جیسے جیسے جبرائیل پڑھتا گیا عرش والے رب نے میری زبان پر وہ آیتیں جاری کر دی، میں بھی پڑھتا گیا۔ اب یہاں ایک اور بات، بھئی قرآن آیا نا، کیا آیا؟ قرآن۔ اللہ کیا قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر قرآن، اس سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ گھبرائے کیوں ہے؟ سوال کوئی کر سکتا ہے نا، بھئی قرآن آیا، قرآن کے آنے پر اللہ کے رسول ڈر کے گھر کیوں آ گئے؟ خوف کیوں کھایا؟ گھبرائے کیوں؟ اعتراض کرنے والا کر سکتا ہے؟ اس کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، کوئی عام بات نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ، بہت بڑی چیز. اللہ فرماتا ہے اگر اس قرآن کو میں پہاڑوں پہ نازل کر دیتا تو پہاڑ بھی غیبت سے، رعب سے، اس کے خوف سے، اس کے دبدبے سے، اس کی شان و شوکت سے، اس کی رفعت اور بلندی سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ بھی ٹوٹ جاتے، ذرہ ذرہ ہو جاتے. اتنا بوجھ ہے اس قرآن کا. نزلہ علی قلب محمد، اللہ نے اس قرآن کو محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ کا دل پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط اللہ نے بنایا ہے، پہاڑوں سے بھی زیادہ. یہ وہ قرآن کتاب ہے جس کے پاس یہ ہے، سمجھ لو دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذو بہ آخرین. پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے جو لوگ اس قرآن کو سینے سے لگا لیتے ہیں. اللہ ایک کافر ہے، نام اس کا بھی میرے ذہن سے نکل گیا، اس نے لکھا ہے دنیا میں 100 کامیاب انسان، کتاب لکھی ہے اس نے انگریز ایک، دنیا کے 100 کامیاب ترین انسان، اس میں سب سے ٹاپ پہ نام محمد الرسول اللہ کا لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب میں ریسرچ کر رہا تھا میں نے بڑا زور لگایا کہ کسی نہ کسی طرح جو دوسرے نمبر والا ہے وہ پہلے نمبر پہ آ جائے، مسلمانوں کے نبی کو میں نیچے لے آؤں. بڑا زور لگایا ہے، ہر پوائنٹ آف ویو سے میں نے زور لگایا ہے، ہر طرف سے میں نے زور لگایا ہے کہ کہیں نہ کوئی ایسی کوئی بات مل جائے کہ اس کو میں اوپر لے آؤں. لیکن جس پہلو سے بھی میں نے محمد رسول اللہ کی ہستی کو دیکھا ہے وہ بلندی نظر آئی. کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے. یہ قرآن ہے میرے بھائیوں، جس کو سینے سے لگاتے ہیں اللہ ان کو عزت عطا فرماتا ہے. تو یہ قرآن رسول اللہ کے دل پہ آیا. اب کچھ گھبراہٹ تو پھر بنتی تھی نا، آخر قرآن کا اثر بھی تو ہے، اللہ نے اثر بھی تو دکھانا تھا. اب کیا ہوا، ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب واقعہ سنا سارا، اچھا ایمان سے بتائیں اگر کوئی ہوتی آج کی عورت ہماری جیسی، جس طرح کہ ہماری عورتیں ہیں، انہیں پتہ کی کہنا سی میں تو لہن کی جانا کرو باہر، ہفتہ تک گھر نہیں ہونا ہے، کلی گھر چ ہنیرے چ اتنے بیٹھا رہنا تو تینوں ڈر ہی لگنا ہے، تو گیا ہی نہ کر. یہی کہتا آج کی عورت یہی کہے گی نا، بھائی تو کتنے دن گھر نہیں آتا، وہاں اندھیرا ہے اور وہاں اکیلا تو رہتا ہے تو ڈرے گا ہی نا. بندہ باہر سے بیچارہ، کیا کمال ہماری ماں خدیجہ بھی تھی سبحان اللہ. آج کی عورتیں حالت کیا ہے، بندہ باہر خون پسینہ بہا کر بچوں کی روزی کما کے لاتا ہے گھر سکون حاصل کرنے کے لیے، اور گھر ماشاءاللہ پہلے سے 15 20 40 50 پھڈے عورت نے اکٹھے کیے ہوتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ ایسے گھروں میں لڑائیاں ہیں کہ نہیں، مصیبتیں ہیں کہ نہیں. بندہ بیچارہ محنت مزدوری کرنے مل میں، کارخانے میں، فیکٹری میں کہیں ملازم ہے، نوکری کر رہا ہے، جب گھر آتا ہے تو گھر میں پھر لڑائی. عورت کو اللہ نے کس لیے بنایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم اس کی طرف کیا کرو؟ سکون حاصل کرو. لیکن آج سکون نہیں ہے، بے سکونی ہے ساری. اللہ ہماری بہنوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور صرف بہنوں کو نہیں، اللہ ہمارے بھائیوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. صرف عورتیں ہی اس میں مجرم نہیں ہے، کہیں نہ کہیں غلطی تو ہم بھی کر جاتے ہیں نا. رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیں نا، اگر مرد کے عورت پر حق ہیں تو عورت کے بھی مرد پر حق ہیں. حقوق کی ادائیگی اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ ہماری ماں کیسی تھیں، کیسی جرت مند عورت تھیں، کیسی بے باک ہماری ماں تھیں، کیسی کمال اللہ نے ساتھی عطا فرمائی اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ماں خدیجہ فرماتی ہیں کلا واللہ
ما یخزیک اللہ ابدا. کیا ڈھارس بندائی. کہتے ہیں نا ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. ہمارے یہاں مشہور ہے. اگر آج ہماری خواتین گھروں میں ذرا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، ثابت قدمی اختیار کریں، اپنے بیٹے بھائی خامد کے لیے فراخ دلی کا مظاہرہ کریں، واللہ آپ بھائیوں میں سے کتنے ایسے بھائی ہیں جو پتہ نہیں کیا کیا کام کر جائیں. گھروں کے دکھ درد اگر نہ ہوں، عورتوں کے لڑائیوں جھگڑوں والے مسائل نہ ہوں، تو بندہ یہاں آپ میں سے کتنے بھائی ایسے ہوں گے جو دنیا میں کتنے بڑے بڑے کارنامے کرنے والے ہوں گے، لیکن گھر کی پریشانیوں سے پھنسے ہوئے. تو یہاں دیکھیے ہماری ماں خدیجہ کیا کہہ رہی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، فرماتی ہے کلا ما یخزیک اللہ ابدا. کلا اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. کبھی رسوا نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ ماں خدیجہ نے پیارے پیغمبر کی صفات بیان کرنا شروع کر دیں، کچھ عادتیں بیان کی کہ جو بندہ یہ کام کرتا ہے نا، آج بھی بندہ اچھا ہو، سچا ہو، سچا ہو، اس کے بارے میں کوئی بندہ بات کر دے تو ہم اس کو دلاسا دیتے ہیں یار کچھ نہیں ہوتا، تو ماشاءاللہ صاف ہے، سچا سچا ہے، کچھ نہیں ہوئے گا، خیر ہے، صبر کر، اللہ خیر کرے گا. تو ماں خدیجہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ کی قسم اللہ آپ کو میرے سرتاج کبھی رسوا نہیں کرے گا. کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ پہلی بات فرمایا انک لتصل الرحم، اے میرے سرتاج آپ رشتوں کو ملاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ رشتوں کو ملاتے ہیں. اور جو بندہ رشتوں کو ملائے، وصل الارحام حکم ہے رشتوں کو ملانے کا. جو بندہ رشتوں کو ملائے وہ بندہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا. اب سوچنا ذرا ہم کیوں پریشان ہیں؟ سارا کچھ ہمارے پاس ہے لیکن بھی پریشان ہی ہیں. پھر بھی یا کوئی بھی ایسا نہیں جو کہے کہ میں دنیا کے ہر طرح کے جناب بالکل میں تو فریش ہوں، مجھے تو دنیا میں کوئی پریشانی نہیں ہے. ہر کسی کو جس کو بھی آپ پھروڑو گے نا، جس کے پاس بھی بیٹھو گے تھوڑا اس کو کریدو گے، بیچارہ کوئی نہ کوئی دکھ نکل ہی آئے گا. اور دکھ کیوں نکلیں گے؟ ہماری اپنی عادتیں اس طرح کی ہیں. ہم نے اسوہ حسنہ کو نہیں اپنایا، رسول اللہ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ نہیں بنایا ہے. سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں نا، کہاں کہاں اللہ کے رسول کی ہم اطاعت کر رہے ہیں. گھر کے ماحول کو دیکھیں، شادی کو، خوشی کو، غمی کو دیکھیں، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، لینا دینا، تجارت، کاروبار، معیشت، معاشت، ثقافت، تہذیب، تمدن، سب دیکھیں. کہاں کہاں ہم رسول اللہ کی بات کو مان رہے ہیں، کہاں کہاں اپنی مرضی کر رہے ہیں، کہاں کہاں اپنی منمانی کر رہے ہیں. تو ماں خدیجہ کیا فرماتی؟ انک لتصل الرحم، اے میرے سرتاج آپ رشتوں کو ملاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کے حدیث ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق اللہ بڑھا دے. کیا بڑھا دے جی؟ رزق. اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر زیادہ کر دے تو وہ رشتوں کو ملائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتوں کو ملانے کے لیے تم میں سے کوئی بندہ سچا ہونے کے باوجود بھی اگر کسی سے جا کر معافی مانگتا ہے صرف اس غرض سے، وہ بے شک جھوٹا ہے. میری معافی مانگنے سے میرا اس کے ساتھ جو رشتہ بنا ہوا وہ نہیں ٹوٹے گا، میرا رشتہ جڑا رہے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہ کام کرنے پر تم میں سے کسی کی اگر عزت کم ہوتی ہے تو میں محمد سے لے لینا آ کر صلی اللہ علیہ وسلم. رشتوں کو جوڑنے میں اگر تم میں سے کسی کی عزت کم ہو رہی ہے، جھکنے میں عزت کا، ہم رشتہ کیوں ٹوٹتے ہیں؟ اکڑ سریا جب گردن میں آ جاتا ہے، میں نہیں، اے غلط ہے میں صحیح ہوں، یہ غلط اور میں صحیح پہ جب بات آ کے اڑ جاتی ہے تو پھر رشتہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب بندہ کہہ دے اچھا یار ٹھیک ہے تو صحیح ہے میں ہی غلط ہوں، لیکن میں یار تو اس سے معافی مانگتا ہوں، ہمارا رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، ہمارا بھائی چارہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، ہماری دوستی نہیں ٹوٹنی چاہیے، یہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اللہ کے رسول فرما رہا ہے جو بندہ یہ کرتا ہے رشتے کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے، اس کی جتنی عزت کم ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیں. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جب دو مسلمان آپس میں ناراض ہو جائیں، مسلمان، رشتے کی تو بات ہی بہت بڑی ہے نا، یہاں اسلام کا رشتہ ہے، خون کا رشتہ تو ہے ہی نہیں. خون کا رشتہ اسلام کے ساتھ اور مضبوط ہوتا ہے، اور یہ صرف اسلام کا رشتہ ہے.
فرمایا دو مسلمان آپس میں جھگڑے، ان میں سے جو پہلے معافی مانگ لیتا ہے جنت کے وسط میں گھر کی میں محمد سے ضمانت لے لیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاثۃ ایام، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان سے قطع طلقی کرے، بولنا چھوڑ دے، یا ایک ایک گٹھ ایک ایک چپا زمین کی خاطر سالوں کے سال ہو گئے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، مطلب چھوڑے ہوئے بات تعلق توڑے ہوئے۔ کتنے آپ کو مل جائیں گے؟ آپ کے گاؤں میں کتنے ایسے گھر ہوں گے جن کو عرصہ ہی گزر گیا، سال 2 سال 10 سال 20 سال، بلکہ شاید کچھ ایسے بھی ہوں جن کو نسلیں دوسری تیسری نسل جال رہی ہے ان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، اور دونوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اور اللہ کے رسول رشتے کن سے جوڑ رہے ہیں۔ یہاں ذرا اس نقطے کو سوچنا، ابھی اسلام کی قرآن کی پہلی وحی آئی ہے، اور ماں خدیجہ فرما رہی ہیں اے میرے سرتاج آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ ابھی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ڈنکا ابھی صحیح کر کے بجا کوئی نہیں ہے، لوگوں نے اسلام ابھی قبول بھی صحیح کر کے کوئی نہیں کیا، ابھی مسلمانوں کی زیادہ لمبی چوڑی لائنیں قطاریں بھی کوئی نہیں ہے، مشرکین مکہ ہیں، مکہ کے مشرکین سے محمد رسول اللہ رشتے جوڑ رہے ہیں، اور ماں خدیجہ فرما رہی ہیں کہ آپ کی وہ نیکی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ دوسری خوبی فرمایا ماں خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ بے روزگاروں کو کما کے دیتے ہیں، بکریاں لوگوں کی آپ چراتے ہیں، تجارت کا مال آپ لے کر جاتے ہیں، اور اس میں سے جو بچت آتی ہے آپ کو، جو کمائی کرتے ہیں آپ، جو مزدوری محنت کرتے ہیں آپ، وہ پیسہ آپ ان کو، وہ دولت، وہ درہم، وہ دینار، وہ کھانا پینا آپ ان کو دے دیتے ہیں جن کے پاس روزگار کوئی نہیں ہے، بے روزگار۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ بے روزگاروں کو کما کے دیتے ہیں، آپ کی یہ نیکی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، تیسری خوبی آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے دکھوں کا غموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، پریشانیوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، جہاں کسی کو دکھ میں درد میں پریشانی میں آپ دیکھتے ہیں فوراً اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کے دکھوں کا بوجھ اٹھانے والا بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ اس کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، چوتھی چیز فرمایا آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اچھا ایمان سے بتاؤ یہ ساری باتیں کب ہو رہی ہیں؟ جب ابھی اسلام کی باقاعدہ دعوت کر سے ویسے جی پہلی وہی ہے، ابھی اسلام کی باقاعدہ دعوت کوئی نہیں شروع ہوئی ہے، لیکن کوئی باقاعدہ جس طرح اسلام کا ڈنکا بجنا ابھی وہ نہیں ہے، ابھی زیادہ لوگ مسلمان بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی پہلی تو وہی آ رہی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وہی ہے قرآن کی، اسلام کی ابتدا ہو رہی ہے ابھی، اور رشتے جوڑے جا رہے ہیں مشرکین مکہ سے۔ بے روزگار کون ہے؟ مشرک۔ کمائی کون دے رہا ہے؟ رسول، اپنی کمائی بے روزگاروں کو، اور کون بے روزگار؟ کافر، اور بوجھ اٹھا رہے ہیں رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کن کا بوجھ اٹھا رہے ہیں؟ کافروں کا۔ اور وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اب یہاں مہمان کون آ رہے ہیں؟ مشرک کافر۔ میزبانی کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافروں کی مشرکوں کی میزبانی کر رہے ہیں، ان کو کھلا پلا رہے ہیں۔ فرمایا یہ چوتھی خوبی اللہ کی، آپ کی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ماں خدیجہ نے فرمایا مہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو بندہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی قدر کرے، اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، اپنی وسعت طاقت کے مطابق اس کی خدمت کرے۔ ہمارے ہاں الٹا، آپ نے پتہ کیا چلتا ہے؟ تسی آؤ گے تو کی لے گے، اسی آواں گے تو کی کھلاؤ گے، ایویں ہے نا۔ اور مہمان ایک دن رکے نا، دوسرے دن اسی کہنا بھی یار جاندہ کیوں نہیں پیا، چھتی کرو یار جائے کو، سانو بھی 100 کم نہیں۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں، ہمارے یہاں معروف ہے مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے، مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔
تو ماں خدیجہ فرماتی ہیں آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں معروف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہر روز نکل جاتے اور باہر سے کوئی نہ کوئی بندہ ڈھونڈ کے لاتے مسافر، اور اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے، روزانہ ڈیلی کی بنیاد پر باہر جاتے گھومتے، کوئی نہ کوئی مہمان باہر سے پکڑ کے لے کے آتے، کوئی چلتا پھرتا، کوئی راہ گزر، کوئی مسافر، کسی کو کھانے کے وقت اپنے ساتھ دسترخوان کے بٹھا کر اس کے ساتھ کھانا کھاتے۔ انبیاء کی سنت ہے مہمان نوازی کرنا۔ اور پانچویں چیز ہے ماں خدیجہ نے فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حق میں لوگوں کے معاون بنتے ہیں۔ حق پر جو لوگ ڈٹا ہے نا، حق پہ بندہ کھڑا ہے، سچا بندہ ہے، سچائی والا ہے، آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ حق اور سچ کے معاملے میں بے شک آپ کو اپنے رشتہ داروں قریبیوں کے بھی خلاف ہونا پڑے، آپ ان کے خلاف ہو کر حق والا بندہ بے شک آپ کے دور والا کیوں نہ ہو، آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں آج ہم کیا کرتے ہیں؟ حق اس کا ہے جس کے پاس پیسہ ہے، انصاف اس کا ہے جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس سفارش ہے۔ عدالتیں ہیں نا ہماری عدالتیں، عدالتوں میں 99% جھوٹ چلتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں تباہی کیوں ہے، بدامنی کیوں ہے، سکون کیوں نہیں ہے؟ ہم ہی ہے نا، ہم اپنے گھروں میں حق کا ساتھ نہیں دے پاتے، ہم اپنے معاشرے میں حق کا ساتھ نہیں دے پاتے، وہاں پر بھی ہم رشتہ داریاں، تعلق واسطے، دوستیاں، یاریاں، ان کو ہم پالتے ہیں، حق کو ہم دبا جاتے ہیں۔ یہ ہمارا سیاسی نظام ہے نا، سیاسی نظام کیوں تباہ ہوا ہے سارا؟ ہمارے علاقوں میں یہ ایک الگ موضوع ہے، سیاست حلال ہے یا حرام ہے، یہ جمہوری سیاست۔ خیر سیاست تو انبیاء کا کام ہے نا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، یہ سیاست انبیاء کا کام ہے۔ بنی اسرائیل کی سیاست نبی کرتے تھے، جب انبیاء نے سیاست کی، جب انبیاء کے ورثاء نے سیاست کی، تب معاشرہ ترقی میں گیا، اور جب اس سیاست پر قبضہ ڈاکوؤں، چوروں، لٹیروں کا ہوا، تب تک تباہی ہوئی۔ یہ بار موضوع ایک الگ ہے، حلال حرام والا موضوع الگ ہے، بات صرف سمجھنے کی ہے۔ سیاست ہے نا، سیاست جمہوری سیاست آج ہمارے ملک میں جو رائج ہے، اس میں بھی آ کر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہے نا، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ رسا گیر ہے، ٹھیک ہے جی، پھر بھی ہم ووٹ اس کو دیتے ہیں۔ کیوں؟ یار ساڈی برادری دا بندہ، اور مقابلے میں کھڑا بندہ سچا ہوگا، سچا ہوگا، صاف ہوگا، لیکن وہ چونکہ ہماری برادری کا نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو ووٹ بھی نہیں دینا۔ یہ بھی مسئلہ الگ ہے، ووٹ دینا حرام ہے حلال ہے، یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے۔ بات صرف میں حق کے ساتھ کھڑے اور نہ کھڑے ہونے کی کر رہا ہوں۔ یہاں دیکھ لو، ایک بندہ اس کی زندگی صاف ستھری ہے اور وہ کینڈیڈیٹ کے طور پہ ہمارے سامنے آیا ہے، ووٹ مانگ رہا ہے، ہم اسے ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ وہ ہمارے خاندان کا نہیں، ہماری برادری کا نہیں، ہمارے دھڑے کا نہیں ہے، اور ہمارے دھڑے کا بندہ وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ رسا گیر ہے، وہ بدکار ہے، وہ زانی ہے، وہ شرابی ہے، سب چلے گا، لیکن چونکہ ہمارے دھڑے کا بندہ، ہم نے ووٹ اس کو ڈالنا ہے۔ پھر ہم نے حق کا ساتھ تو نہیں دیا، جھوٹ کا ساتھ دیا ہم نے۔ ہم معتدل مسلمان تو نہ ہوئے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، اللہ نے کہا نا عدل کیا کرو۔ عدل کا تقاضا کیا تھا؟ جو سچا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو، کونوا مع الصادقین، اللہ نے حکم دیا سچوں کے ساتھ ہو۔ ان اللہ مع الصادقین، وجہ کیا ہے کہ اللہ سچوں کے ساتھ ہے، ہم نے وہ نہیں کیا۔ بہرحال میرے بھائیوں، پانچویں خوبی ماں خدیجہ نے کیا بیان فرمائی؟ فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حق پر ڈٹے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ کتنی مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں؟ جہاد کرنے والے مجاہدین میدانوں میں کھڑے، کیا ہیں یہ؟ اس سے بڑا حق کیا ہو سکتا ہے؟ آج فلسطین کے مسلمان
بیت المقدس کے تحفظ کے لیے اپنے جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اس سے بڑا حق کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم مسلمان ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ 56 اسلامی ملک ہیں، 56 4 درجن سے زیادہ اسلامی مسلمانوں کے ملک ہے، 4 درجن سے زیادہ۔ کون ہے دنیا کا کوئی ایک ملک بتائیں؟ چھوٹا سا فلسطین ہے، آپ کے ضلع اکاڑے سے بھی چھوٹا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے منہ پر تمانچہ دے مارے، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور، دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی والا، دنیا سے سب سے بڑی وہ جاسوسی کے نیٹ ورک والا، دنیا کا سب سے بڑا بدماش اور گنڈا اور پروپیگنڈا کرنے والا اسرائیل، جس کا مقابلہ آج فلسطین کے مجاہدین نے حق پر کھڑے ہوتے ہوئے کیا ہے۔ اور کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے؟ کتنے ملک ہے؟ کوئی ایک ملک کا نام بتاؤ جس نے ان کا برملا ساتھ دیا ہو؟ کچھ نے بیچاروں نے گھٹے گھٹے لفظوں میں ساتھ دیا اور کچھ ابھی بھی ڈر رہے ہیں، نام لینے سے ڈر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ حق پہ کھڑے ہیں، اللہ کی قسم حق پہ کھڑے ہیں۔ نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، بلکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہ قاری صاحب سے پوچھنا بارکنا حولہ کا کیا مطلب ہے؟ ذکر بیت اللہ کا بھی آ رہا ہے، ذکر بیت المقدس کا، مسجد اقصی کا ایک ہی جگہ پر آیا ہے۔ اللہ نے بیت اللہ کے ارد گرد کو برکت والا نہیں کہا، بیت المقدس کے ارد گرد کو برکت والا کہا ہے۔ پڑھ لو قرآن 15واں پارہ پہلی آیت ہے یہ۔ اللہ کیا فرمایا تو سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو ایک ہی رات میں بیت اللہ سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی بیت المقدس تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو اللہ نے برکتوں سے بھر دیا ہے۔ یہ فلسطین اللہ کی قسم اس کے ارد گرد بے شمار برکتیں ہیں، اور فلسطین کو بیت المقدس کو کچھ ایسے فضائل حاصل ہیں جو بیت اللہ کو بھی نہیں ہیں۔ بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے، رہے گا، لیکن کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو بیت المقدس کو حاصل ہیں، بیت اللہ کو حاصل نہیں ہیں۔ بیت اللہ میں سارے نبی آئے نہیں؟ کیوں جی قاری صاحب؟ معراج کی رات اللہ نے سارے نبیوں کو بیت المقدس میں محمد رسول اللہ کے پیچھے کھڑا کیا ہے۔ فضیلت ہے کہ نہیں؟ اللہ قبۃ الصخرہ کہاں پر ہے؟ فلسطین میں ہے، وہاں پر رکھا پتھر ہے، وہ پتھر جنت سے آیا ہے، آج بھی وہاں موجود ہے، وہیں پر ہے۔ اس پتھر کے ساتھ صحیح مسند احمد میں صحیح روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل امین جس براق پر مجھے سوار کر کے لے گئے تھے، اس براق اس پتھر کے ساتھ باندھا تھا، وہاں پر اس پتھر کے ساتھ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، صحیح بخاری کا حدیث ہے۔ ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا جس بندے نے بیت المقدس سے مسجد اقصی سے احرام باندھا اور اللہ کے گھر بیت اللہ میں عمرہ کرنا آیا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا، ایسے کر دے گا جیسا پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے۔ اور ماں ام سلمہ فرماتی ہیں اگلے سال جب عمرہ ہوا تو میں نے بیت المقدس سے احرام باندھا اور بیت اللہ میں عمرہ کرنے آئی، ہماری ماں اللہ کے رسول کی زوجہ وہاں سے عمرہ کرنے آئی۔ یہ بیت المقدس وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر جب دجال پہنچے گا، یہ سارا علاقہ، بے شک اسرائیل الگ سے نام ہے، اسرائیل بھی فلسطین کا حصہ ہے، مقام لد آج جہاں پر اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے، اس مقام لد پر رسول اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ مقام لد اس وقت دنیا کے بڑے بڑے ایئرپورٹوں میں سے ایک ایئرپورٹ اسرائیل کا وہاں بنا ہوا ہے، وہاں پر اس کو قتل کیا جائے گا۔
آج اس کا نام کچھ اور ہے، میرے ذہن میں ابھی نکل گیا، آتا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا جو نیا نام ہے، یہ چل رہا ہے نیٹ پہ اس کا نا، جہاں وہ بنا ہوا ہے ایئرپورٹ۔ تو یہ ساری فضیلتیں بیت المقدس کو ہیں۔ اب یہ لوگ جو فلسطین والے ہیں اس بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اب تک 25,000 مسلمان فلسطین کے اس پچھلے 2 مہینے میں شہید ہو چکے ہیں۔ 35 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں فلسطین کے جو اس جنگ میں اپنے گھروں کو تباہ و برباد کروا کے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ 10,000 کے قریب ایسے مسلمان ہیں جن کا بھی پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہاں ہیں، وہ کہاں ہوں گے؟ وہ جو بلڈنگیں گری ہیں نا ان کے ملبوں کے نیچے ہیں، جو ابھی ملے ہی نہیں ہیں۔ اس کے باوجود آپ ویڈیوز دیکھیں نا تو وہ لوگ اب بھی قائم اور دائم ہیں، ڈٹے ہیں، حق پہ ڈٹے ہیں۔ سوال یہ ہے، ماں خدیجہ نے فرمایا تھا اللہ کے رسول آپ حق والوں کا ساتھ دیتے ہیں، یہ حق پہ ڈٹے لوگ ہیں، ہم نے ان کا کتنا ساتھ دیا؟ یہ تو ہماری حالت ہے مسلمانوں کی۔ پر میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، رفعت بلندی ملے، کامیابی ملے، گھروں میں سکون آئے، تو رسول اللہ کی سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ اور رسول اللہ کی سیرت اور کچھ نہیں تو یہ 5 باتیں، یہ تو یاد کریں ہم۔ یہ کب کی ہیں؟ جب ابھی اسلام شروع ہو رہا ہے، ابتدا اور یہ قرآن کے نزول کی۔ اب یوں سمجھیے قرآن کی پہلی وحی کے ساتھ اسلام کی تعلیمات کا آغاز ہو رہا ہے یہاں سے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات کی ابتدائیات ہم ان کو ہی یاد کر لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اللہ کی قسم اللہ بہت عزت عطا فرمائے گا۔ رشتوں کو ملائیں، توڑنا چھوڑ دیں بھائیوں۔ کوئی بے روزگار مل جائے اس کے ساتھ تعاون کیا کریں۔ سب سے بڑا تعاون کیا ہے؟ اگر کوئی روزگار ملتا ہے تو اس کو کوئی روزگار لگوا دیں۔ اللہ نے آپ کو اگر ہمت توفیق دی ہے نا تو ساری رحم و کرم کی بارشیں اپنے رشتہ داروں پر اور اپنے تعلق واسطے والے پر کرنے کے بجائے کوشش کریں گلی محلے میں اور بھی کوئی غریب ہے تو اس کو کہیں نوکری لگوا دو، کہیں جاب شاب کروا دو، کہیں مزدوری پہ لگوا دو، اور لوگوں کے دکھوں میں لوگوں کا بھائیوں ساتھ دیا کریں، تماشا نہ دیکھا کریں۔ موبائل ہے، ویڈیوز بنانے پہ کھڑا نہ ہو جایا کریں۔ اگر کوئی 2 مسلمان لڑ رہے ہیں یا کسی کا کوئی نقصان ہو رہا ہے تو اس کے دکھ میں شامل ہو کر اس کو اس دکھ اور پریشانی سے بچائیں، تماشا ہی نہ بنیں۔ یہ موبائل لے کر ہمارے ہیں آج بڑا فیشن ہے، ہم ویڈیو بناتے ہیں، 2 بندے ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں اور ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور مہمانوں کی مہمان نوازی کریں بھائیوں، اور حق پر لوگوں کا ساتھ دیں، بے شک اپنے کے خلاف ہی کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے۔ انشاءاللہ جب ہم یہ کام کریں گے اللہ تعالی ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ عزتوں کا راستہ پھر کوئی دنیا کی چیز روک نہیں سکتی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیان کیا، جو اچھائی تھی اللہ کی طرف سے، کہیں کوئی کمی کوتاہی رہے گی تو بشری تقاضا میری اپنی کمی کوتاہی ہوگی، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب تک زندہ رکھے اسلام کے محافظین کا ساتھ دے کر اللہ زندہ رکھے۔ ہم سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لے لے، اس کام کو اللہ قبول فرما لے، اور جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں، اس دنیا سے جانے کا وقت ہو اللہ، تو ایمان کی حالت میں جائیں۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے اللہ زندگی کے جس پل تو ہم پر سب سے زیادہ راضی ہو، جس گھڑی اللہ تو ہم پر سب سے زیادہ راضی ہو، اسے اگلا سیکنڈ نہیں چاہیے ہمیں اسی وقت اپنے پاس بلا لے۔ سب سے اچھا موقع اللہ کے پاس جانے کا کہ اللہ جس زندگی کے لمحے میں تو ہم پر سب سے زیادہ خوش ہے نا، اس لمحے تو ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ اور اللہ ہمیں آخرت میں ہم سب کو جو اس دنیا کو چھوڑ کے گئے چلیں، اللہ سب کو معاف فرمائے۔ کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کی بہن نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی ہے، رشتہ دار، ریلیٹیوز، دوست، یار، بیلی ہیں، تو جس کا جو بھی کوئی فوت ہوا ہے، جاننے والا رشتہ دار ہے، اللہ سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم بھی تو اس سے معافی کے طلبگار ہیں، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما۔ اے اللہ جنت تیری ہے، جہنم تیری ہے، جہنم کو بھرنے کے لیے اللہ کافر بہت ہیں، بڑے ہیں یا اللہ، بڑے اربوں خربوں ہیں یا اللہ، وہ بہت ہیں، ہم تیرے کمزور ناتواں بندے ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، کچھ بھی ہیں اللہ، آخر ہیں تو تیرے بندے ہی۔ اے اللہ یہ جتنے بھائی بیٹھے یہاں پر، جو کسی بھائی کی دلی خواہش ہے
اگر وہ اس کے حق میں بہتر ہے تو یا اللہ وہ خواہش پوری فرما۔ اور اے اللہ یہاں جتنے بھائی بیٹھے ہیں یا جو سن رہے ہیں، اگر کسی نے کوئی خواہش کر لی ہے اور وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو یا اللہ تو کر سکتا ہے نا، کر لیے۔ میں یہ نہیں کہوں گا بہتر نہیں ہے تو پھر رہنے دے، نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں یا اللہ ہم میں سے کسی نے کوئی خواہش کر لی ہے اور ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو یا اللہ وہ خواہش ہماری پوری کر کے ہمارے حق میں بہتر کر دے۔ یہی تو اللہ سے مانگنے کا انداز ہے، مانگنا تو مانگنا ہے، نہ والی تو بات ہی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کے حال پر رحم فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو حلال رزق کے ذرائع عطا فرما دے۔ جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ جن کے اولادیں تو ہیں لیکن نافرمان ہیں یا اللہ ان اولادوں کو نیک بنا دے۔ اے اللہ ان اولادوں کی نافرمانی میں اگر کہیں ماں باپ کی کمی ہے تو یا اللہ ماں باپ کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کا امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمان مجاہدین اس وقت تیرے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ ان کی قربانیاں قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ جس طرح تو نے غزوہ بدر میں احزاب میں اصحاب کرام علیہم السلام کی اللہ تو نے مدد کی، رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تو نے مدد کی، اے اللہ عین اسی طرح آج فلسطین کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما دے۔ اے اللہ ان کے لیے بھی راستے کھول دے، اے اللہ ان کے نشانوں کو مضبوط کر دے۔ اے اللہ ہمیں بھی مجاہدین کا ساتھی بنا دے۔ اے اللہ جتنے دنیا میں جہاد کرنے والے میدانوں میں کہیں بھی ڈٹے ہیں، فلسطین ہے، کشمیر ہے یا دنیا کے اور محاذ ہیں، یا اللہ سارے مجاہدین کے نشانوں کو تو مضبوط فرما دے، ان کے قدموں کو مضبوط فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مجاہدین کا ساتھی بنا دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما علینا الا البلاغ وجزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔